سنی پی ٹی آئی کے ارد گرد جو لوگ ان سے منسلک ہیں، جو ان کے ترجمان بھی ہیں، ایسے لوگوں سے کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں اور وہ کسی حد تک بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ پہلے امین گنڈا پور صاحب کے جو ہے وہ رابطے تو دونوں طرف نہیں بلکہ چاروں طرف ہیں۔ حسان نیازی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، ان کا شاید بھانجا بھی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے دل پہ اور اس جو حسان نیازی اس کی ماں کے دل پہ آج کیا گزرتی ہوگی۔ فوجی وردی کو اس نے ایک ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی اتنی تضحیک کی کہ وہ ڈنڈے پہ ٹانگ کے پوری دنیا کو اس نے تماشا دکھایا۔ اس کو 10 سال قید ہو گئی۔ اب 10 سال بعد وہ قید سے اگر نکلے گا تو پتہ نہیں دنیا کتنی بدل گئی ہوگی۔ خان صاحب نے اس بات کا پرمیشن دی ہے۔ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہے وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں۔ تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے، اور اس مرتبہ خان صاحب نے یہ بھی کنسیشن کی ہے کہ ملاقات کمیٹی کی نہیں بھی ہوتی تو ایک میٹنگ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اگر آئندہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ دیکھیں گے۔ آج عمران خان صاحب نے مسنگ پرسنز کے اوپر بات کرتے ہوئے قاضی انور صاحب کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے جو کہ اتوار تک اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرانے کی پابند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف تحریری مطالبات پیش کرنے پہ رضامند ہو گئی ہے، بڑی بریک تھرو ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ڈیڈ لاک تھا مذاکرات کے اندر وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ان مذاکرات کو کوئی نتیجہ نکل سکے گا یا پھر معاملات یوں کہ توں چلتے رہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی کچھ واٹس ایپ میسیجز آئے ہیں اور اس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پارٹی کے اندر اور خاندان کے اندر کچھ لڑائی چل رہی ہے۔ کیا واقعی یہ لڑائی ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف ایک سائڈ پہ دباؤ ڈال رہی ہے، دوسری سائڈ پہ مذاکرات کر رہی ہے۔ اب اس دباؤ کا کیا نتیجہ نکلے گا اور مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سارے سوال آج کے شو کا حصہ ہوں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور حسان نیازی صاحب جن کو 10 سال قید ہو چکی ہے، یہ ان کے والد بھی ہیں، اور ان کے ساتھ عطر کاظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، سینئر صحافی اینکر پرسن ہے، اور عامر الیاس رانا صاحب ہمارے دوست سینئر صحافی تجزیہ کار۔ نہیں سر، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، یہ ایک تو حسان نیازی صاحب کا ایشو ہے، آج مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی اس پہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر رسپونڈ کریں، پھر اگلا سوال میں بعد میں کروں گا آپ سے۔ دیکھیں جی، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، مریم نواز صاحبہ ایک ذمہ دار خاتون ہے، اور بائی ڈیفالٹ کہہ لیں یا جو بھی ہے حالات کی ستم ظریفی کہہ لیں، یا میرے جو میری ایک نیریٹو رہا پچھلے 7-8 سال کا، یا پچھلے انفیکٹ پورے 12 سال کا، اس کو ان کے حق میں کیا ہے، یا اس کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس کا فائدہ پہنچا ہے، جو میں نے بات کی ہے وہ پہنچا یا نہیں پہنچا، لیکن 12 اب انہوں نے ایک بڑی غیر ذمہ دار بات کی۔ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، تو میں نے ایک بات کی تھی اور میں آج دہرائی دیتا ہوں کہ یہ تو ہمیشہ ہم نے ایک ایڈیج ہے، کلیشے ہے کہ سیاست کے دل کے میں دل نہیں ہوتا، سینے میں دل نہیں ہوتا، سینے میں دل نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ سیاسی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتا۔ ویسے انہوں نے آپ سے ہمدردی کی ہے، بہت ہمدردی کی، مجھے ایسی ہمدردی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ بہتر بتا دے جو ہمدردی نہ کرے۔ پہلی بات ہے جن میں کہ مجھے انسان کے لیے کوئی ریلیف نہیں چاہیے۔ جس کسی نے جرم کیا ہے، جس کسی نے آگ لگائی ہے، جس کسی نے اشتعال دلایا ہے، جس کسی نے وہاں پہ لوگوں کو اکسایا ہے، بھڑکایا ہے، جنہ ہاؤس میں گھسے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دیں، اور اگر ثابت ہو جائے تو 10 سال چھوڑے 14 سال دے دیں، 20 سال دے دیں۔ ٹھیک، میرے نزدیک کوئی معافی نہیں ہے، لیکن میں ایک انصاف کا تقاضا ہوں۔ میں ایسی ریاست سے اللہ میاں کی پناہ مانگتا ہوں کہ جب وہ جھوٹ بول کے اپنا کیس آگے چلائے۔ یہ کوئی ریاست ہے؟ ریاست کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ ایک تو مجھے پتا ہے کہ ہمیشہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے بینس چوری کر لی، اس کو جناب مچھ جیل میں بھیج دو۔ ایک عرصے سے ہم ریاست جھوٹ بول کے اپنے کیس چلاتی ہے، لیکن یہ ریاست کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو میرے اور آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی ہم جھوٹے گواہی بھی دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ قانون شہادت پورا کرنا ہے۔ ان کو جنہوں نے یہ کلپ چلایا ہے یا بنایا ہے ان کو سارا پتہ۔ اب یہ کلپ آپ کے پاس ہے، میں نے خاص بھیجا حسان نیازی کا، اس کا پتلون کو ہاتھ لگتا دکھا دے کوئی بندہ۔ اب میں کیا کہوں کہ وہ بندہ جو نامعلوم تھا اس کا مجھے تو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، وہ آیا پیچھے سے، وہ تقریر کر رہا ہے، تقریر تو سنا دے کہ اس نے اشتعال دلا رہا ہے، کسی پتلون لہرائی، اس نے ایک فکرہ کا ضرور کہا جو اچھا نہیں ہے کہ بھائی فلاں کے، انہیں کسی کا نام نہیں ہے، انہوں نے کہا بھائی صاحب کی ویسٹ اتنی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، میں اس کا بیرسٹر ہے، سارا کچھ ہے، بڑا، اس سے میں اس کی فکر کی توقع نہیں رکھتا ہوں۔
اور میں اس کو انتہائی مذمت کی ہے، کروں گا، کالم میں بھی کیا، لیکن اس کو آپ بڑھا چڑھا کے بتائیں. اور میری مناسبہ یہ کہیں کہ جی پتلون اٹھائی، تضحیق کی، اور اب وہ 10 سال اندر رہے گا. ظاہر ہے انہیں بڑی ہمدردی کی، اول تو رہے گا نہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں نے آج تک دیکھا ہے کہ ناانصافی کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. میں پاکستان کی 70 سال تاریخ جانتا ہوں. تو آپ کو امید ہے کہ انصاف ملے؟ نہ ملے تو یہ تو مجھے امید ہے نا، مجھے پتا ہے نا کہ میرا بیٹا بے قصور ہے. جنہوں نے کی ہے ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ غلط بیانی کی ہے. یہ مریم نے تو کلپ نہیں بنایا. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وکیل ملا ان کو کہ آ کے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے؟ نہیں ایشو نہیں، بہت تحریک انصاف نے اپنے بندوں کا پورا پینل بنا ہوا ہے. تو اس حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم بڑی مبالغے کے ساتھ بتاتے ہیں. جتنے تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنے ورکرز کے لیے تن من دھن اور جس طرح لگے ہوئے ہیں، سوچو میڈیا جو ہے پروپیگنڈا جو کرتا جا رہا ہے، یہ اسی کی وجہ ہے کہ وہ اتنا چارج اس وقت جو لوگ ہیں اتنے انوالوڈ ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان قیدیوں کے لیے پیسہ کتنا اکٹھا کیا لوگوں نے. ٹھیک ہے. میں کبھی مجھے ہوتا ہے نا، ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارے ہاں اتنے قیدی فلاں اتنے ہیں، تو میں کسی تحریک انصاف والے سے پوچھتا ہوں میں فنڈز ہیں، قیدی کتنے چاہیے. ہر قیدی کے، ہر بندے کے گھروں میں 50,000 ہزار لاکھ روپے پہنچائے. مطلب تشہیر اس طرح نہیں کرتے جس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم جا کے تصویریں کھنچائیں، یہ کریں. لیکن تحریک انصاف نے، ہر بندے نے اس کے بارے میں پوری ذمہ داری کے، مطلب اس میں کیا فائدہ گا. میں اس کو ہر بات میں کوئی پولیٹیکل مائلیج نہیں ہوتی. اور میں تو زندگی خرچ ہو گئی ہے کہ مجھے اگر سچ نہیں ملتا تو پھر میں اگر کسی بارے میں جھوٹ بول کے اگلے بندے کو اپنا پوائنٹ آف ویو اسٹرانگ نہیں کرتا. اچھا اظہر کاظمی صاحب، مذاکرات کی طرف آتے ہیں. سر ایک تو تحریری مطالبات کے لیے راضی ہوگی پاکستان تحریک انصاف، لیکن ساتھ ہی ان کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں. ایک تو ایک ٹویٹ کر دی خان صاحب نے جس میں پرائم منسٹر کو اردلی قرار دے دیا اور انہی کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ انہوں نے یحییٰ خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا موجودہ آرمی چیف ہے ان کے ساتھ کمپیئر کر دیا. پھر آج انہوں نے کہا جی اگلی میٹنگ ہوگی اور اس میں اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر ہم اگلے مذاکرات نہیں چلا سکتے. تو کنڈیشنز کے ساتھ ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں اوبیسلی دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ چیزیں تو رکھی جا رہی ہیں سامنے. کنڈیشنز تو یہ پہلے بھی تھیں کہ یہ چیز ہوگی، اور یہ جو ملاقات والی بات ہے، یہ جو پچھلی ہوئی تھی میٹنگ، اس کا جو اعلامیہ آیا تھا اس کے اندر بھی ذکر تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے. سو آل آف سڈن مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ملاقات رک گئی. اب خان صاحب کی ٹویٹ کا بار بار ذکر آتا ہے، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو حکومت کی طرف سے مقدمات چل رہے ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں وہ بھی اندر ہیں، تو دونوں طرف سے گلے شکوے تو ہو رہے ہیں. اب کیا اس کا آگے کوئی حل نکلے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس کچھ ہے جو وہ تحریک انصاف کو دے سکے. اور جو حکومت چاہتی ہے تحریک انصاف سے، اگر وہ تحریک انصاف دے یا اس کا شائبہ بھی پڑے تو تحریک انصاف کی تو سیاست ختم ہو جائے گی. تحریک انصاف کی ساری سیاست اس وقت یہ ہے کہ ہم ایک باطل نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ فارم 47 کی حکومت ہے. اگر وہ 3 سال چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے ادھر ہی ہوگی جدھر اس وقت شہباز شریف صاحب کی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انگیجمنٹ چلتی رہے گی اور دونوں سائڈیں دیکھ رہی ہیں کہ 20 تاریخ کے بعد عالمی سطح پہ کیا آوازیں آئیں گی. تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے. ٹرمپ کارڈ آئے گا تو پھر کچھ بنے. ٹرمپ سب اب آ کے پتہ نہیں وہ کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے، لیکن یقیناً دونوں سائڈوں کی اس پہ نظر ضرور ہے. ٹھیک. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیں گے واقعی ٹرمپ فیکٹر ہے یا پھر دونوں سنسیئر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایشو سالو ہو، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ضد ہے اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو ضد ہے، کیا نتیجہ نکلے گا سر اس کا؟ چوہر صاحب، اس سے پہلے نیازی صاحب کے ساتھ میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے، اور وہ جو بچے کے ساتھ جو بھی ہوا ایز اے والدین ان کے ساتھ میرا ایک اظہار ہمدردی موجود ہے. باقی لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں نا پیسے موجود ہیں، یہ چیک کروائیں کہ ان کے بیٹے کے نام پہ کتنے پیسے لیے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے آج ایک خط لکھا ہے کہ ہمیں ملازمین کے پاس پیسے دینے کے لیے فنڈ نہیں ہے اور آپ دیں پیسے. لیکن جو لوگ فوجی عدالتوں سے باہر آئے ہیں اب ان کے لیے لوگ اپیلیں کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سے کہ جناب پیسے دیں. تو مر گئے ان کو تو آپ نے پوچھا ہی نہیں. وہ رضوان لڑکا جو آپ کے اور سب کے پروگراموں کے لیے اسلام آباد میں کوارڈینیٹ کرتے تھے، اس کو انہوں نے ٹکا نہیں دیا. جب کبھی کسی صحافی نے، کسی اینکر پرسن نے ٹویٹ کیا، اس کے جواب میں کہا ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں ایک پیسہ نہیں دیا. پہلے تو یہ چیک کرا لیں کہ یہ پیسے جو اکٹھے ہوئے وہ گئے کہاں. اور دوسری بات جو ابھی ہو رہی تھی کہ جی یہ اعلامیہ اطہر صاحب نے کہا، دونوں اعلامیوں میں مشترکہ میں یہ تھا کہ آپ تحریری مطالبہ دیں گے. اور وہ اس لیے رانا ثناء اللہ نے اس کی سب سے اچھی اپلیکیشن دی
کہ جو آج انہوں نے کہا ہے کہ 46 پہ آ گئے نا, وہ سینکڑوں سے شروع ہوئے تھے, 14 شہداء پہ آئے اور 46 مسنگ پرسن پہ, کہ ان کی تصویریں لگا کے خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا اپنی پارٹی لیڈرشپ پہ آج. ویسے خان صاحب نے اب 16 کر دیے 14 کے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ افسوس ہے کہ میری پارٹی لیڈرشپ ان مسنگ پرسنز کا نام بھی نہیں لے رہی. تو انہوں نے قاضی انور صاحب کو, اور وہ بھی پارٹی پھر کے پی پی میں چلی گئی, نہ سندھ نہ پنجاب نہ بلوچستان نہ کچھ. اب آپ آ جائیں ٹرمپ پہ. ظاہر ہے کہ پوری جو اس وقت نیریٹو بلڈنگ ہے اور جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے, خان صاحب کو جو ان کے فالورز ہیں, ان کے نام پہ جن لوگوں نے ملین آف ڈالرز امریکہ میں ٹرمپ صاحب کی کمپین پہ لگائے ہیں, ان کی پارٹی کی کمپین پہ لگائے ہیں, انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے. اب ہمیں اور آپ کو انتظار کرنا ہوگا, ہمیں آپ کو پتہ چلے گا ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا پتا کتنا مضبوط ہے, کہ میسج کوئی آتا ہے انڈائریکٹ ڈائریکٹ, اور اس کے جواب میں یہ کیا کرتے ہیں. ابھی تو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا, تو جنہوں نے اس کے حق میں کیا ہے کہ جی ٹرمپ نے آتے ہی, جیسے مشاہد حسین سید سب سے پہلے مبلغ تھے اس بات کے کہ جی بس ایک فون آئے گا یو اے ای سعودی عرب کا اور فلانا ڈھمکانا. ذرا نواز شریف کے لیے جو فون کلنٹن کا آیا تھا نا, اس کو آپ صرف ایٹمی دھماکوں سے مت دیکھیں کہ جی اس نے انکار کر دیا تھا تو کلنٹن ہمدردی میں تھا. جب کلنٹن کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا, پوری دنیا میں اگر کوئی کھڑا ہوا تھا جس نے اظہار ہمدردی کیا تھا, وہ نواز شریف تھا. تو جواباً لیڈر ٹو لیڈر چلتا ہے. یہ تو سب کی تصدیق کر رہے تھے خان صاحب. ابھی تو ان کے پیسے کے اوپر ہے کہ کب ہوگا. میں تو بڑا منتظر ہوں, سچی بات. اچھا, اس میں نا ایک اسپیکر صاحب کا فیکٹر ہے. اسپیکر صاحب نے کہہ دیا کہ جی میرے اوپر جو الزام لگایا پاکستان تحریک انصاف نے ناقابل برداشت ہے, اور ہو سکتا ہے میں سارے پروسیس سے باہر نکل جاؤں. اب اگر اسپیکر صاحب باہر نکل جاتے ہیں تو کیا مذاکرات آگے بڑھ سکے؟ میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ران صاحب یہ فرمائیے کہ اگر اسپیکر صاحب سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں اب ان مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ میرے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض کر دیا, تو پھر یہ پروسیس کیسے آگے بڑھ سکے؟ میری رات اتفاق سے 1 بجے ان سے بات ہوئی تھی, وہ بیان تو شام کو جاری ہوا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کب کہا کہ میں حکومت کے ساتھ ہوں یا میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, بطور اسپیکر میرا کردار ان دونوں کو بٹھانا ہے, جب چاہیں گے بٹھا دوں گا. لیکن کوئی یہ خواہش ظاہر کرے کہ میں اڈیالہ جیل جا کے ملاقات کراؤں گا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے, یا میں ان کو, میرا کام ہے فیسیلیٹیشن دینا. تو اسپیکر اس کردار پہ موجود ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ پہلے بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑے ہمدرد تھے, ورنہ تو ریزائن ایکسیپٹ ہو جاتے جب پیپلز پارٹی کا پورا پریشر موجود تھا کہ جی ہم نے آپ کو جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل راحیل شریف کے دھرنے سے نکلوا کے بچایا, تو اب آپ ان کے ریزائن ایکسیپٹ کریں. بڑی ڈاؤن پوزیشن تھی, لیکن اسپیکر نے اس وقت بھی ایک ہائی مورل اتھارٹی قائم کی اپنی عہدے کی, اور ان سب کو واپس لائے, اور وہ پارلیمنٹ چلی. میرے خیال میں ایاز صادق کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, نہ وہ پیچھے بھاگیں گے, بلکہ وہ اب یہ عرفان صدیقی کل کراچی تھے, وہ آج شاید آ جائیں گے یا کل, شاید ان کی کل ملاقات بھی ہو جائے. لیکن خان صاحب کی جو بات بیرسٹر غور کہہ رہے تھے نا, لیکن انہوں نے جو ٹاک کی جرنلسٹوں سے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن نہ دیا تو میں کہہ رہا ہوں بائیکاٹ کر دیں گے. ہاں ضرور بچھڑ جائیں. اچھا یہ فرمائیے گا نیاز صاحب کہ آپ خان صاحب کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں, پارٹی کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, یہ واقعی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ اصل میں جی خان صاحب جو ہے نا, ان کی جو صلاحیت ہے اس کا بھی میں مترف ہوں, اور ان کے اندر جو کمی پیشی ہے اس کو کبھی مجھے کما کو اندازہ ادراک ہے. خان صاحب بدقسمتی سے اتنی بڑی سیاست کے باوجود جو ان کی جو استعداد ہے یا جو ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 0/0 ہے. دلیر آدمی ہیں, لڑائی اچھی لڑ رہے ہیں, بہت اچھے کمیونیکیٹر ہیں, بہت اچھے. میرا نہیں خیال کہ پاکستانی سیاست میں اس وقت ان کی طرح کو بندہ میسج کو اکراس دا بورڈ کمیونیکیٹ کر سکتے. کمیونیکیشن کی نتیجہ کہ انہوں نے پورا پاکستان کو پیچھے لگا لیا اور اپنے مخالفین کو آگے لگا لیا. لیکن ان کا جو یہ ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے, جو میں سوچتا ہوں کیا سوچا ہوگا, انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جی میں نے جو اچیو کرنا تھا کر لی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں تو اس میں واقعی وہ خاطر خواہ کامیاب ہوئے ہیں کہ میں نے پاکستان کے اندر جو اپنے مخالفین ہیں, خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا اصل ایک چل رہی ہے ٹسل پیٹاگو وار پچھلے 2-2.5 سال سے, اور اس کو یہاں اس مقام پر پہنچانے کے لیے ان کا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے ہی اس کو یہ اس کے مردہ بت میں روح پھونک کے اور اس افریت کو پورے پاکستان پہ نازل کیا ہے. اب اس میں اب وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ میں نے ان کے لیے پاکستان ناقابل استعمال چھوڑ دیا. بالکل صحیح کہتے ہیں. رائما جو ایک اپنی طاقت ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کے بعد فوج بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. دونوں ریالٹیز ہیں, اور دونوں کے اندر جو ہے اس کا کیا نتیجہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو اس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے ان سے قطر والا,
تو بالکل نہیں ہے، بالکل ایک انچ بھی پاکستان کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ نہیں دیکھ سکتا. لیکن آیا آج ریاست جو ہے اپنے پاکستان کے جو شہری ہیں 25 کروڑ ان کے جان و مال کی حفاظت کر پاتی ہے؟ تو بالکل نہیں کر پاتی. میں آپ کوئی بھی ہو تو ان کے جان. اب مذاکرات کے اندر سیریس تو میرا خیال ہے یہ مجھے سیریس نظر آتی ہے، لیکن آیا وہ جو اسٹیبلشمنٹ توقع کرے گی وہ عمران خان جو چیزیں سال 2 سال پہلے جانی تھی تو 1.5 سال پہلے والے تو مطالبات وہ آج رکھ رہے ہیں جو آج چاہیے. اس کی انٹرسٹی بڑھ گئی ہے کہ عمران خان صاحب خود لڑائی کے لیول کو اس طرح لے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان حالات میں عمران خان کو اگر مزید کنسیشن کا چھوڑتی ہے جس کے اندر وہ سمجھتے ہیں میں یہ کر دوں گا جیسے پنجابی گھونگلوں سے مٹی جھاڑ کے، تو اسٹیبلشمنٹ اور اس لحاظ سے کمزور ہوگی کہ پاکستان کی رائے عامہ کے اندر کہ آگے عمران خان کی سیاست کو مزید و مضبوط کر دے گی جس طرح 3 سال سے کر رہے ہیں. باقی تحریک انصاف کے اندر جو یہ تھا کہ جی فوج میں بغاوت ہوگی، اس کے اوپر 1.5 سال گزار دیا اسی انتظار میں. پھر اس کے بعد 25 نومبر کو ایک چیف جسٹس مسعود شاہ صاحب نے آنا تھا، 30 کو اقتدار پہ بٹھانا تھا. اب اس کے بعد 20 جنوری جو ہے اس کا اتنی شدت سے انتظار ہو رہا ہے. قطع نظر کہ ایک اور بحث ہے کہ قوموں کے اندر کوئی ملک اس طرح مداخلہ نہیں کر سکتا، المنتظر بن گئے اس طرح مداخلہ نہیں کر سکتا. پرانے زمانے میں کہتے ہیں ماما جی آئیں گے امریکہ نے اگر میزائل روکے ہیں تو عمران خان کے لیے نہیں روکے، اس کی مد میں پتہ نہیں اور امریکہ نے پاکستان سے کیا کرنا ہے، لیکن وہ ایک اور چیز ہے وہ بالکل ایک اور اس میں وہ عمران خان صاحب کو امریکہ کے لیے چھوڑ دیں گے ان حالات میں جبکہ امریکہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے اور افغانستان میں پتہ نہیں ہمارے اوپر قیامت ڈھائی ہوئی ہے. یہ ساری اس کے پیچھے جو ہے نا یہ جو ہمارے ساتھ دہشت گردی ہے اس کی وجہ ساری امریکی جو ہے وہ سارا کچھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں جو مذاکرات ہیں وہ شاید ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی ہے کہ اس میں ہم متفق ہو جائیں گے، خان صاحب کے لوگوں کی بھی اور یہاں پہ جو حکومت ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک گوائڈ دیے ہوئے. لیکن آن دا لانگ رن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ہے کسی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نقصان بہت کوئی ممکن ہے ہی نہیں ان کے لیے، ممکن ہے ہی نہیں، نہ اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ جس میں خان صاحب کو دیا جائے. باقی خان صاحب کی کوئی اصول تو ہے نہیں. جناب باجوہ سے جب ملاقات کی سپٹمبر میں گالی دینے کے بعد، اگست اور سپٹمبر میں 2 ملاقات، تو میں انہی کے کل اطہر کے پروگرام میں بیٹھا تھا تو میں نے میں نے کہا کوئی ان ملاقاتیں وہ بچوں کو رشتے طے کرنے کے لیے کی تھی. یہی کہا تھا یار مجھے میں نے کیا کہا الیکشن دے دیں اور مجھے کیا کہ مجھے واپس لے یار، ان میں کیا تم نے دیکھ لیا جو میرے میں کمی تھی اور تمہیں میں پوری تاحیات آرمی چیف بناتا ہوں. تو اس وقت کرائی سے یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے نا اینڈ آف دا ڈے اس میں چوائس آف برڈ ہے، وہ گھٹ نہیں سکتا کیونکہ سیاسی بحران کی جو جہتیں ہیں نا پاکستان کے اندر وہ جو سیاسی جو علم سیاست میں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری ہم کوالیفائی کر چکے ہیں. اچھا ویسے قاضی صاحب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے عمران خان کیا اتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ پاکستان کو ناراض کر لیں، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر لیں؟ مسئلہ یہ کہ میں اس کے اوپر یہ ضرور آپ کو چھوٹی سی ایک چیز شیئر کر لوں کہ جو پہلے مریم نواز صاحبہ کا آپ نے بیان چلایا حسان نیازی کے حوالے سے، کیا حسان نیازی کو کسی اوپن کورٹ سے کوئی سزا ہوئی ہے؟ ابھی تو جو فوجی عدالتوں نے سزا دی اور سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی، لیکن وہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، سپریم کورٹ اگر اس کو آف کر دے گی تو بالکل. تو میرے لیے جو زیادہ پریشان کن چیز یہ ہے کہ ایک سیاسی لیڈر وہ اس چیز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ایک فوجی عدالت میں سزا ہوئی ہے اور وہ 10 سال رہے گا. بھائی وہ کس طرح 10 سال رہے گا؟ کیا کوئی جرم ثابت ہوا ہے؟ ابھی ہائی کورٹ میں جانا ہے، ابھی سپریم کورٹ میں جانا ہے، آپ نے تو ویسے ہی اس کو انجام تک پہنچا دیا. شاید خواہش ہے ان کی خواہش زیادہ لگتی ہے اور جو ہے یہ پر آبویسلی معاملہ ابھی سب جوڈیس ہے، معاملہ آگے چلے گا. دوسری بات ایک اور چیز بھی میں ذکر کروں گا. آج رانا ثناء اللہ صاحب جیسا زیرک سیاستدان جو بڑی نپی تلی سلجھی ہوئی بات کرتا ہے، بات اب کہاں پہ آ گئی ہے؟ عمران خان کی ہمشیرہ کی پرائیویٹ واٹس ایپ چیٹس جو ہیں وہ سارے ٹی وی چینلز چلا رہے ہیں. کیا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کل مریم بی بی کی واٹس ایپ چیٹس جو ہیں ان کی پارٹی کے حوالے سے یا کسی اور کی ہم چلائیں گے اور اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنائیں گے. یہ ہے اصل ایشو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے خلاف. اس کے جو بندوں کو سزائیں دی ہیں وہ بھی آپ نے فوجی عدالتیں لگا کے دی ہیں. اگر فوجی عدالتیں لگی ہوتی پاناما کے زمانے میں تو ان سب کو سزائیں ہو جانی تھی، کیونکہ جے آئی ٹی چاہے اومنی گروپ کی ہو یا پاناما والی ہو، ان سب نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ مجرم ہے. وہ تو پھر عدالت میں معاملات چلے اور جو کچھ بھی ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ کیا ٹرمپ، یہ مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ اس پہ کتنا پین لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن اگر انہوں نے کچھ لیا تو دیکھیں حکومت کے اوپر دباؤ تو اس وقت بھی ہے
کیا آپ سمجھتے ہیں یہ میرے اور آپ کی یا نیازی صاحب کی وجہ سے خان صاحب سے بات کر امریکہ رہے ہیں؟ اور جو پاکستان کے ریلیشن ہے کاظمی صاحب میں واضح چاہتا ہوں یہ ہے فوجی ریلیشنز، اس میں پولیٹیکل ریلیشن کمزور ہیں اور جو آرمی ٹو آرمی ریلیشن ہے وہ بڑے تگڑے ہیں. تو اب اگر کیا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اگر ناراض کر سکتا ہے امریکہ پھر تو ٹھیک ہے، پھر عمران خان صاحب کے پوائنٹ لے چودھری صاحب میں معذرت کے ساتھ، ٹرمپ جو ہے نا وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے آیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی فارغ کروں گا اس کو بھی فارغ کروں گا، اور ٹرمپ کا جو اپنا اس کا رویہ ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو میرے خیال میں یہ میٹر نہیں کرتا. وہ کینیڈا کو کہتا ہے میں امریکہ میں ضم کر دوں گا، وہ گرین لینڈ کو کہتا ہے وہی نا. تو کوئی اگر یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ کوئی بڑے سفارتی لحاظ رکھے گا، اس نے تو ویسے ہی جو ہے لیرو لیر کی ہوئی ہے ساری سفارتکاری، تو اس سے یہ نہ آپ رکھیں توقع کہ اگر وہ کرے گا تو پھر وہ جس طریقے سے کرے گا وہ شاید ہمیں پسند نہ آئے. یہ جو علیمہ خان صاحبہ کے جو واٹس ایپ میسیجز نکلے ہیں وہ احسن الوی صاحب ہیں ان کے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی لڑائی چل رہی ہے اندر پارٹی کے اندر کہ جی کس کے پاس یہ پارٹی ہونی. چودھری صاحب یہ میرے لیے نو گو ایریا ہے. میں ہمیشہ پہلے دن سے ہی لکھ رہا میں نے عمران خان صاحب کو یہ بتاتا تھا، ان کو بڑا غصہ آتا تھا، سیکھ بات ہوتے جب میں ان کی مخالفانہ کوئی کالم لکھتا تھا یا بات کرتا تھا، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ جب میں آپ کے ساتھ تھا تو میرے پاس نو گو ایریا، کوئی نو گو ایریا نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے، بہت سی باتیں ہیں، کیونکہ میں اس کا بہت سی باتوں کا گڈ فیتھ امین رہا ہوں، امین رہا ہوں. آپ اور میں اگر اچھے دوست رہے ہیں تو آپ کھل کے اپنی ساری جو وینٹ آؤٹ کریں گے بات بتا دیں گے. اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ کبھی میری آپ سے لڑائی ہو جائے میں وہ باتیں بتاؤں جو آپ نے اپنے طور پہ مجھے جو ہے تفویض کی ہے. تو میں ویسے مجھے بالکل میری ایک فیملی کی بات ہے اور اس سے مجھے ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. تو باقی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ جو انگریزی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے انٹرنسٹائن فیوڈ جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر رچی. اچھا ویسے بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہے کہ کس نے پارٹی کے اوپر زیادہ اثر رکھنا؟ یہ بیٹھے سائیکیٹرسٹ رانا عامر الیاس، نہیں ان کی طرف آؤں گا لیکن میں آپ کی ٹیک لینا چاہتا ہوں. نہیں میرا خیال ہے کہ میں جنرل اگر کمنٹ لیں تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اپنا فیتھ ہے نا وہ بشرا بی بی پہ ہوگا. یہ ابھی جو 24 مارچ کا لانگ مارچ ہے نا اس کی قیادت بشرا بی بی نے کی ہے. آج بھی خراج تحسین جو نیریٹو ہے میں تو اس وقت کہہ رہا تھا نا 24 مارچ میں ہم نکلی ہیں، جب پہلے کہا تھا نہیں آئیں گی تو نکلی ہیں، تو سارے لوگ کہتے رہے جی وہ عمران خان صاحب سے بات چیت ہو رہی. میں نے کہا جو نیریٹو لے کے بشرا بی بی لے کے چل رہی ہے نا یہی عمران خان کی ہدایت ہیں اور یہی انہوں نکال کے اور یہی وہ ایک نیا پن ڈالنا چاہتے تھے کہ اگر میں جو اس باقی احتجاجوں سے اس میں یہ فرق تھا کہ جی اس میں بشرا بی بی لیڈ کر رہی تھی اور یہ عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب ان کو ترجیح دیں گے، پہلے بھی دی ہے، بہن پہ تو ترجیح بہنوں پہ، بہنوں کے بارے میں شاید ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سیاست میں نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں. اور بشرا بی بی سیاست میں ہیں لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ذریعے میں اپنے پیغام عام کر سکتا ہوں ان کے جو ہے، اور وہ ایک ہوتا ہے انسان کا زیادہ. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ایک نیازی صاحب کو میں نے اجازت دینی ہے اور اس سے پہلے چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ جو علیمہ خان صاحبہ کی پرائیویٹ کنورسیشن ہے اس کا اوپن ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس کے پاس واٹس ایپ کی بھی ایکسیس ہے اور وہ مانیٹر کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد اوپن ہو جاتی ہے اور ایک نیا بحران پیدا ہو جاتا ہے. چوہدری صاحب میں پھر دوبارہ جاؤں گا وہ جو پاناما جی آئی ٹی اطہر صاحب نے چھیڑی، کیونکہ کچھ چیزوں کا ہمیں بھی پتا ہوتا ہے تو وہ ادھوری رہ جائے گی کیونکہ نیازی صاحب کے ساتھ دوبارہ آپ چلے گئے تھے. وہ ایک مارشل لا کی ہی جے آئی ٹی تھی. آپ اس سے سویلین عدالتوں کی جے آئی ٹی نہ سمجھے جس میں سپریم کورٹ کے جج مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اعجاز الاحسن صاحب تھے. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ آج چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس میں بلکہ لکھے ہوئے فیصلے نہیں میں اس وقت سے بول رہا ہوں کہ وہ بلا کے تھریٹ کرتے تھے نیب کو. اور یہ جو والیوم 10 کے اوپر کوئی سینکڑوں پروگرام کرائے گئے کہ انڈین نیریٹو نواز شریف کا اس میں موجود ہے، میں چیلنج دے رہا ہوں والیوم 10 منگوائیں کھلوائیں، اس میں پیڈ صحافیوں کے پروگرام، کالم اور ساری وہ بل شٹ جو یوٹیوب پہ چلوائی گئی تھی وہ والیوم 10 اس پہ مشتمل ہے. نیب میں پڑا ہوا ہے، نیب کے چیئرمین سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں نہیں عدالتوں میں پیش کیا. وہ صرف ہوا بنایا گیا کہ متون کرنا تھا اس وقت کے ایک پرائم منسٹر کو، نواز شریف کو، اس کی فیملی کو، کہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا تھا یہ ہماری نہیں سن رہا، ہماری نہیں مان رہا، ہم نے کرنا. یہ جو آج مماثلت ڈھونڈنی ہے تو اس کیس میں ڈھونڈے، آئیڈینٹیکل ملے گی. یہ جو آج ملٹری کورٹ ہے فلانی، اس وقت وہ سویلین عدالتیں ملٹری کورٹ بنی ہوئی تھی، فیصلے لکھے ہوئے ان کے پاس جا رہے تھے. یہ جو آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ رانا صاحب جو جج ہیں انہوں نے دوسری دفعہ ملتوی کر دیا. بھائی وہ جو اورنج ٹرین ہے 1 سال سٹے،
پھر فیصلہ محفوظ کر کے 9 مہینے فیصلہ نہیں دیا. وہ اس وقت ایک رجیم کو ختم کرنا تھا, ایک کو لانا تھا. مطلب وہ پاکستان نے پے کیا, پنجاب نے پے کیا. یہ ہم اس قدر بے رحم لوگ ہیں. اب آپ کیا ڈھونڈتے ہیں آج کے دور میں کہ جی یہ ویڈیو چیٹ ہے, فلانی ہے. بھائی یہ ہر دور کا ایک نیا تقاضا ہوتا ہے. ہم کام وہی کرتے ہیں جو 77 سال سے کر رہے ہیں, اسی لیے تو ہم آگے نہیں بڑھے. ویسے یہ جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں اس کے اندر کیا اسٹیبلش ہوتا ہے ویسے؟ نہیں, یہ ایک چسکا ہے. مطلب آپ اس کو مزہ لیں کہ جی فیملی میں لڑائی ہے. مطلب اسٹیبلش کیا کیا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ وہ آج بھی بہت کلوز بیٹھی ہوئی تھی عمران خان کے. جب ہمارے رپورٹر پہنچے ہیں اڈیالہ جیل میں تو مشال ہی بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کو انہوں نے جو انسٹرکشن دی وہ خود خان صاحب نے آ کے بتائیں کہ قاضی انور کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہ بنائے 46 لوگوں کی جو لسٹ ہے, اور ان میں تصویریں بھی ہوں تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں اور فٹافٹ دیں ہمیں. خان صاحب اپنی مین سٹریم قیادت سے, چاہے وہ یہ والے وکلا ہیں یا پرانے ہیں سیاستدانوں, سب سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں, یہ نہیں کرتے. وہ پھر نئے سارے ایک بندہ جیل میں ہے اس کو ڈھونڈ, مطلب اس کو اس طرح دیکھیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اب وہ فیملی لڑائی اوپن کی گئی ہے کہ علیمہ خان نے, آپ کو یاد ہوگا جس دن وہ کہانیاں حلف کی لے کے آئی تھی کہ پٹھان میرے بھائی ہو, بچے ہو, تم لوگوں نے نہیں جانا, اور سب سے پہلے خود بھاگ گئے کیونکہ فائرنگ خود گنڈا پور کے گارڈوں نے کی اور رستہ نکالا. تو اس وقت ٹویٹ کس کا آیا تھا؟ علیمہ خان کا, کہ بتائیں کہ جب لائٹ بند ہوئی تھی تو کنٹینر کی لائٹس کیوں آف ہوئی, میوزک کیوں بند ہوا. تو یہ سوال ہے, اگر قیادت کھڑی ہوتی تو اس ہوائی فائرنگ سے کوئی نہیں بھاگنا تھا. لوگوں کو ایک ظاہر ہے ایک سائیکولوجیکل ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ڈسپرس کرنا ہے اور بڑا نقصان نہیں کرنا تو آپ یہی کریں گے نا. لائٹ بند کیا ہے, ہوائی فائرنگ شروع ہوئی ہے, بھگدڑ مچ گئے, لوگ نکل گئے. لوگ تو تھکے ہوئے 3 دن میں پہنچے تھے. عام آدمی کا قصور نہیں ہے, وہ آیا تھا اپنے جذبے سے, اپنی پارٹی لیڈرشپ کا قصور ہے بس. اس چیٹ کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اچھا ویسے کاظمی صاحب یہ اخلاقی پہلو ایک سائڈ پہ رکھیں, یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کی بھی پرائیویٹ کنورسیشن جو اس کو اوپن نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے اندر جو نقطے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اپنے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اس کو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ یہ اے سی لگنا ہے عمران خان صاحب کے کمرے میں, یا پینٹ ہونا ہے, یا سہولتیں اس کا ذکر نہ کریں, اس سے ہمارا نیریٹو کمزور ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی سہولتیں نہیں ہیں تو وہ پارٹی کی وجہ سے نہیں ہیں, کیونکہ پارٹی نے وہ پوائنٹ اٹھائے نہیں کبھی. دیکھیں آئی ڈونٹ نو, پارٹی تو ان کی اٹھاتی رہتی ہے, وہ گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں, اسی لیے کہ ادھر مل جائیں گی تو گلا شکوہ ختم ہو جائے گا. تو اگر کوئی سہولتیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب اتنی ساری چیزیں وہاں انجوائے کر رہے ہیں, تو چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, پریزن ریفارمز کمیٹی. اس کمیٹی نے جب دورہ کرنا تھا اڈیالہ جیل کا, اس میں خدیجہ شاہ صاحبہ بھی شامل ہیں, تو اس کو کہا گیا کہ آپ جو ملک کا سب سے بڑا سیاسی قیدی ہے اس کے سیل کا آپ دورہ نہیں کر سکتے. اور اس کے اوپر خدیجہ شاہ صاحبہ نے خط بھی لکھا معزز عدالت کو. تو جو اگر کوئی اتنی وہ انجوائے کر رہا ہے تو وہ دکھا دیں. باقی بات یہ ہے کہ پہلے شروع معاملہ ہوا تھا کہ یہ آپریشن گولڈ سمیتھ, اسرائیل کے ایجنٹ اور کدھر, اور آ کے بعد چغلیوں پہ ختم ہو گئی ہے کہ جی نند بھاوج کی لڑائی ہے, نند یہ کہہ رہی ہیں, بھاوج یہ کہہ رہی ہیں. ایسی باتیں تو میرے خیال میں وہ رشتوں والی آنٹیاں جو ہیں نا ان کو بٹھا کے تجزیہ لیا جا سکتا. اب اس کے اوپر ہم کیا چغلیاں کریں کہ کسی کے خاندان میں, ہر خاندان میں یہاں باتیں ہوتی ہیں. خاندان پارٹی ہے بھائی, میری پارٹی نہیں, خاندان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں. میرے خاندان میں لڑائی ہو سکتی ہے لیکن ہم پارٹی نہیں. پر مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں یہاں پہ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی ہمیشہ ٹارگٹ ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب نے ماشاءاللہ کتنی شادیاں کی ہیں اور کس کس سے کی ہیں. کیا آج تک تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے شہباز شریف کی شادی؟ بڑی مرتبہ سر, اتنی بار کی ہے. نہیں کسی جب وزراء تھے انہوں نے, یا ہم نے پروگراموں میں اس کو اس طرح ڈسکس کیا. خاندانوں کے اندر شادیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں. آپ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں نہیں, تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ مسلسل ایک خاندان کو, ایک فیملی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پھر ساتھ آپ ہائی گراؤنڈ بھی لیں کہ جی یہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ یہ ساری چیزیں جس طریقے سے ایک جماعت کرتی ہے. دیکھیں جو مریم نواز صاحبہ کی ہینڈ شیک ہے, جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹرولنگ کی ہے اس کے اوپر, اس کو آپ جسٹیفائڈ سمجھیں؟ نہیں بالکل, دیکھیں وہ تو ایک نان ایشو ہے. ایک وہ صوبے کی سربراہ ہیں, وہ کسی سے ہاتھ ملا رہی ہیں, تو کوئی ایشو کوئی نہیں ہے. یہ اگر تحریک انصاف کے آفیشیل کسی بندے نے کی ہے تو میرے خیال میں اس کی مذمت ہونی چاہیے کہ یہ تو آپ غلط بات ہے. آفیشلز نے کی نہیں, مجھے بتا دیں کہ کون سے ان کے کس نے کی ہے. پر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ روکا کس نے, جو ذاتی زندگی کے اوپر جس طرح عمران خان کے
مسلسل ٹارگٹ کرتے رہے کہ جی اس کی یہ شادی ختم ہو گئی, ادھر کس کس کی شادیاں نہیں ختم ہوئی. تو میرے خیال میں ہمیں ان ذاتیات سے, ان چیزوں سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ذاتیات نہیں ہے تو پالیٹکس پہ بات ہو رہی ہے نا, اسے سارا جو میسیجز کے اندر کہ عمران خان صاحب کی اس سہولت کی بات نہیں کرنی, مشال یوسفزئی کو نہیں اس کا الاؤ نہ کروائیں, اس کو بشرا بی بی کو سائڈ پہ کریں. یہ ہے کہ یہاں پہ پھر دیکھیں صاحب کے اگر واٹس ایپ ہو گئے, لیک ہونا شروع ہو گئے, رانا صاحب کا واٹس ایپ ہے, میرا واٹس ایپ ہے, یہاں پہ لیک ہونا شروع ہو گئے. عام لوگ ہیں, ہم عام لوگ نہیں, تو یہ ہم اینکرز ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, لیکن ہم کسی پارٹی کے ہیڈ نہیں. سر قانون مجھے آپ کو کسی خاص شخص کو اتنی ہی پروٹیکشن دیتا ہے جتنی پروٹیکشن قانون کے اندر لکھی ہوئی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ غلط بات ہے. ہمیں کم از کم اس منیمم پرنسپل کے اوپر تو ایگری کرنا چاہیے نا, کہ اگر اس طرح ہم لوگوں کے ان باکس میں گھسیں گے, پھر آپ لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچیں گے. بیڈ روم کا دروازہ توڑ کے رات کو ان کو گرفتار کر کے ان کے خامد کو, وہ غلط بات کی ہے نا. عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو غلط بات ہوئی نا, غلط بات. کسی نے کہا کہ جی اگر کسی کو خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب نے کہا فون ٹیپنگ ٹھیک ہوتی ہے, اگر ایسا ہی میرا کوئی فون ٹیپ سر, عمران خان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا, بات تو ہم کر رہے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کیسے اس کو نارملائز کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی پرائیویٹ چیزوں کو ہم اس طرح سب کے سامنے بریک لینی ہے. لیکن رانا صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو ایک کنفیوژن ہے یا ڈائلاگ ہے یا ایک بحث ہے پاکستان کے اندر کہ اگر آپ پرائیویٹ کنورسیشن کو اس طرح اوپن کریں گے تو اس سے سوسائٹی کا جو مورل فائبر ہے وہ ٹوٹ جائے گا. چھوٹی سی بریک ہے دوبارہ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے رانا صاحب ایک اخلاقی جواز بھی ہے ان چیزوں کا کہ اگر آپ اس طرح اوپن کرنا شروع ہو گئے چیزیں تو الٹیمیٹلی اینڈ لیس ہے, پھر یہ پورے پاکستان کا مورل فائبر ہی ٹوٹ جائے گا. ہماری سوسائٹی رہی کہاں ہے, اور مورل تو بالکل بھی نہیں رہا. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا میں, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس پہ تمام کو بیٹھنا چاہیے کہ یہ جو ہو چکا ہے بہت ہے, اور یہ سب کے ساتھ ہو چکا ہے. یا تو یہ کہیں نا کہ جی یہ کسی ایک کو استثنا رہا ہے, ہر بڑے لیڈر کی فیملی, اس کی ذاتی زندگی کو ٹرول کیا گیا ہے, کتابیں لکھوائی گئی ہیں. یہ نہیں کہ صرف آج سوشل میڈیا میں واٹس ایپ آ گیا, تو اس سے پہلے کتابیں لکھوا دی جاتی تھی. صحیح بات. مطلب کس کو نہیں, مطلب نام لے لیں کسی لیڈر کا اور اس کو چھوڑا گیا ہو. ہر زمانے کے آپٹکس اپنے اپنے آئے ہیں. آج سوشل میڈیا ہے, اب جس کو ہتھیار بنایا گیا وہ جوابی دفاعی ہتھیار بھی بن جاتا ہے, وہ حملہ کرنے کے لیے بھی ہو جاتا ہے. یہ تو تمام لوگوں کا ہے کہ جی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے تمام مسائل کا حل کریں, تو جب آپ مسائل کا حل کرتے ہیں تو اس میں یہ نہ کریں کہ مجھے جیل سے چھوڑ دو, مجھے جوڈیشل کمیشن دے دو. آپ ایک وسیع تر ڈائلاگ کھولیں جس کے اندر سچ جھوٹ سارے آ جائیں, اور آئندہ کے لیے مورل فیبرک پراپر بنائیں گے نا. اس قوم کو اگر کھڑا کرنا ہے, یہ قوم اس لیے ہے کہ مریم نواز نے ہاتھ ملایا ہے تو امریکہ سے بیٹھ کے پاکستان تک. اچھا میں آپ کو عمران خان نے وہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ میرا نام اس جذبے سے نہ لیا کریں. کیا اس نے یہ کیا, یہ کیا واقعی سچ ہے؟ یعنی اتنی معصومیت سے ہمارے صحافیوں نے سوال کیا ہے اس مسافے پہ, مجھے تو یقین نہیں آ رہا. یعنی اس طرح اس کا ٹھٹھا بنایا گیا, اس میں اپنا چسکا ڈالا گیا ہے کہ تاکہ میرے والے ویوز بھی پڑ جائیں. پیسے کا چکر بن گیا نا, ڈالر کما رہے ہیں, اس کے اندر اخلاقیات تو ہے ہی نہیں. میں آپ صحافیوں کے نام لے لیں, آپ کو شرم آ جائے گی کہ جو اس وقت سارے ناسے بنے ہوئے ہیں وہ سارے یہی کام کر رہے ہیں, بالکل اپنی اپنی باری پہ کہ مجھے یہ پسند ہے, مجھے وہ پسند ہے, سارے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو تبھی ہوگا جب سارے بیٹھیں گے اور اس معاملے کو ٹھیک کریں گے, کیونکہ ہمارا معاشرہ تو ختم ہو گیا. جس ٹرمپ کی یہ بات کر رہے تھے کہ جی وہ کہاں جا رہا ہے, اس نے آج یورپ کو بھی چھیڑ دیا ہے, اس کے ایڈی نے بھی چھیڑ دیا ہے, فلانے نے. تو کیا وہ سارے دبک کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ کینیڈین وزیر خارجہ کی ابھی آ رہی تھی, اس نے کہا کہ ہم بتائیں گے آپ کو, مطلب جس کو آپ اکانوی ریاست بنا رہے ہیں. اور جو وزیر اعظم ہے ڈنمارک کی, انہوں نے بھی کہا جب آؤ گے تو بتائیں گے. چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, اپنی خودداری پہ کھڑے ہیں. یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم پہ اگر اس طرح کی بات آئے گی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ بھی اپنا ریئیکشن. اب دیکھیں اگر وہ فرض کریں پاکستان کے اوپر پریشر ڈالیں گے تو پھر ان کو طالبان کو سپورٹ کرنا پڑے گا افغانستان. تو کیا ٹرمپ جو ہے اس قابل ہے کہ وہ ٹرمپ طالبان کو کرے گا تو رشیا اور چائنا کیا کر رہے ہیں, انہیں نہیں پتا انڈیا کیا کر رہا ہے اس وقت طالبان کے ساتھ. آج دیکھیں نا وہ وزیر خارجہ کی ملاقات ہوگی, کیا ہوگا پھر, کیا کیا ہونا ہے. وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے کیوں دے رہے ہو تم ان کو, بائیڈن کا, کہ تم اتنے $1 ملین ان کو مہینے کے دے رہے ہو. میرا خیال ہے وہ پیسے تو بند ہو جائیں گے. نہیں تو پھر وہ سپورٹ کون کرے گا, نئی وار شروع کرانی ہے, اور جبکہ وہ کہتا ہے میں نے لڑنے نہیں دینا کسی کو. سر ایک دو چیزیں دیکھیں, ایک تو جو مریم بی بی کی وہ جو تصویر ہے, نہ میں نے کسی ٹویٹ میں اس کا ذکر کیا, نہ ایون کہ اپنے ولاگ کے اندر ذکر کیا, میں تو صحافیوں کا نام لوں کہ جو ناسے بنے ہوئے ہیں, نہ ہی آج تک کبھی کی. اور اس میں ہم سب کو یہ کانشیس ڈیسیجن لینا چاہیے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ پھر ہر طرف بات جائے گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات جو ٹرمپ کی بات کی جا رہی ہے کہ ڈنمارک اس کو جواب دے رہا ہے, اس کو کینیڈا جواب دے رہا ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بتاتے ہیں کہ یو اے ای کے صدر نے مجھے دیکھا تو میں نے پوچھا بھی نہیں, اس نے کہا تمہارا قرضہ میں رول اوور کر رہا ہوں. ان کو ہماری شکل دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مانگیں گے. تو جناب کینیڈا مانگتا نہیں ہے, ڈینمارک مانگتا نہیں ہے. ڈینمارک اسکینڈینیویا کا وہ ملک ہے کہ جہاں پہ جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, اگر وہ میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان کی عوام اش کر اٹھے. وہ ممالک اور ہیں, وہ اپنی جیب سے 45 لاکھ آبادی کے ساتھ, وہ 45 لاکھ آبادی کے ساتھ وہی نا, وہ اپنی جیب سے کھاتے ہیں. 45 لاکھ چھوڑ کے 1 لاکھ بھی ہو تو وہ اپنی جیب سے کھاتے ہیں. جہاں پہ ہم نے مہمانوں سے بھی مانگنا ہے, جا کے بھی مانگنا ہے, ہمارے میں اتنی مورل وہ اتھارٹی یا جرت نہیں ہے کہ ہم ٹرمپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور ٹرمپ کو کہیں گے بھائی یہ یہاں پہ تو وزیر دفاع نے ہمیں بتایا تھا. میں نہیں محسوس کرتا, وزیر دفاع کہتے ہیں کہ میرے تو سارے وینٹیلیٹر امریکہ میں لگے ہوئے, یہ میں تو نہیں کہتا, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں. اب تو مطلب ہمیں تو امریکی کوئی نظر آیا, ہم 2 دفعہ نبض چیک کرتے ہیں. لیٹ جانا چاہیے پاکستان کو. نہیں کیوں لیٹے جی, پاکستان کو پہلے سے اعلان کر دیں کہ جناب ہم آپ کی 52 ریاست ہیں, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے جی, میں تو کہہ رہا ہوں کھڑا, پاکستان تو کھڑا ہو گیا. وہ لیٹا تو پہلے میں تھا, ابھی تو کھڑا ہے پاکستان, تو کھڑا رہے. میں نے تو کب کہا نہیں کھڑا ہے, میں تو بالکل کہہ رہا ہوں اسی طرح کھڑا رہے. آپ کو توقع ہے کہ ایسا ہی ہوگا بس, وہ نا کیونکہ ٹرمپ آئے گا جو کہے گا ہم مان لیں گے. مطلب جو میری جو 76 سالہ تاریخ ہے, آپ کی 77 سال کی, 77 سال کی, اس میں آپ دیکھ لیں, آپ مجھے بتا دیں کہ ہم نے کون سے ایسے فیصلے کیے جس سے قومی طور پہ ہمیں سارے فیصلے چھوڑ دیں جو ایٹم بم بنا لیا. بالکل بھول کیا پوری دنیا کے پریشر, مسئلہ امریکہ کے فل پریشر کے باوجود. سر بات سنیں نا, ایک الیکٹڈ حکومت تھی جو اس وقت 2/3 اکثریت لے کے آئی ہوئی تھی. اس وقت وہ حکومت ہے جس کے اوپر فارم 45-47 کی بحث ہے اور 20 سیٹوں کا کہا جاتا ہے, اور حالت یہ ہے, اور یہ وہی گورنمنٹ تھی جس کو خان چور کہتا تھا. مسئلہ یہ جس سے وہ بھاگ گئے سارے مطالبات سے. فارم 47 اب بحث میں نہیں ہے, الیکشن اب بحث میں نہیں ہے جو مطالبات میں ہے. کہ کیا اس حکومت کی اتنی سٹینڈنگ ہے یا ان کے پاس اتنی مورل اتھارٹی ہے کہ یہ جناب اس طرح ہوگا, تو کریں. میری تو خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح اپنا جو بھی ان کا موقف ہے رکھیں دنیا کے ساتھ. سر وہ دیکھیں مورل ان کی اتھارٹی ہو نہ, پولیٹیکل اتھارٹی ہو نہ ہو, لیکن بہرحال پاکستان ہے, بڑا ملک ہے, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس طرف سے ایک فون آئے گا اور ہم مکمل طور پہ لیٹ جائیں گے اور جو وہ کہہ دیں گے پورا ہو جائے گا. ممکن نہیں ہے, میرا نہیں خیال. نہیں بالکل ممکن نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ تو 2 فون آ جائیں شاید ایٹ ٹائم. ویسے بہت برا سوچتے ہیں ملک کے بارے میں. نہیں میں ملک کے بارے میں نہیں, مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی فون آئے ہمارا ملک ہے جی. اینڈ آف دی ڈے آخری سوال آپ سے, رانا صاحب ایسا ہی ہوگا, فون آئے گا؟ میں تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فون کو آنا چاہیے. یہ جن لوگوں کی خواہش ہے تو ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری حکومت وہ کہاں کھڑی ہے. وہ وزیر اعظم شہباز شریف, وہاں آرمی چیف, یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہمارے, ٹھیک ہے, یہ ذمہ داری ہے نا ان کی ذمہ داریاں ہیں, تو اس کو چیک ہو جانا چاہیے. کیا مسئلہ ہے سر؟ کتنے ڈرون حملے کیے اس ملک میں, امریکہ نے کتنے ڈرون حملے کیے, کتنی دفعہ ہم کھڑے ہو, کیا ہمارے بچوں کا خون جو ہے وہ سفید ہے یا ہمارے بچوں کا خون نہیں, اس طرح کی مثالوں پہ اگر آپ بحث کریں گے نا, عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا سر. جناب عمران خان جب چاہا 2013 میں جب ہم نے سلالہ پہ روکا ترکاذمی صاحب, امریکہ کو رکنا پڑا. ایسی ایک منٹ آپ صرف آپ وہاں کی تبلیغ لے کے نہ بیٹھ جائیں گے, وہ جو کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. ایٹمی دھماکوں کی مثال دی ہے, کتنے ڈرون جنرل مشرف بیٹھا ہوا اس پہ راستہ روکا, تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو اس وقت تو حکومت بھی جنرل مشرف صاحب کی تھی. تو بھائی وہ جنرل تھا نا, عوامی سپورٹ نہیں تھی. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. نہیں یہ تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کے ذمہ ساری سپورٹ آ گئی ہے. نہیں میری ذمہ نہیں آئی. ٹرمپ کی نمائندگی یہاں پہ کر رہے ہیں پاکستان کو بھلا کے. میں تو یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ پاکستان ہے, یہاں 25 کروڑ عوام ہے. کینیڈا کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب وہ ایک بلی بھی آپ ماریں گے تو آپ دیکھیں, ابھی آپ نے کئی ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرا لی ہے, ٹرمپ پہ کئی ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرا لی ہے. اس ٹویٹ کا انتظار کریں جس کے لیے سارے رتب اللسان ہے کہ جی آجا ماہی. عمران خان کے دور میں کتنے ڈرون حملے ہوئے یہاں پہ, عمران خان کے دور میں کتنے ڈرون حملے ہوئے, میاں صاحب کے دور میں کتنے ہوئے, زرداری صاحب کے دور میں کتنے ہوئے. بھائی وہ تو آج بھی طالبان کے ساتھ کھڑے ہوئے, جو طالبان ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. نہیں پر ڈرون حملے تو پاکستان کے ساتھ ختم ہو گیا. صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.